بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و ثنا انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ مشائخ عظام، علماء کرام، مقتدر شخصیات، اس علاقہ کے جملہ معززین، حمایدین، بالخصوص قباء اسلامیہ کالج کے بانی و محتمم حضرت پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب، آج کی یہ تقریب چونکہ اس کالج کی 5ویں سالانہ کنوکیشن کی تقریب ہے، جس میں سال بھر کی کارکردگی کو پیش کیا گیا، تو میں اس موقع پر اس کالج کے بانی و محتمم پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب اور اس کی پوری مینجمنٹ، ٹیچنگ فیکلٹی، طالبات، معلمات، سب کو، بلکہ اس خطے کے، اس علاقے کے جملہ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری ہے جو ہم سب پر ہی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال کمالات بھی عطا فرمائے، ان گنت بے شمار نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کمال کے اندر اضافے کی طلب کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کا حکم دیا تو وہ صرف اور صرف علم کے اندر اضافہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآنی آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم اولین و آخرین ہوتے ہوئے بھی علم کے اندر اضافے کا جو کہا گیا ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں رب زدنی علما، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے اندر اضافہ اور اس کی طلب اور اس کی تڑپ رکھنا یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے، رب تعالیٰ کا حکم مبارک ہے، رب تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ ہے، اور علم ہر دور کی ضرورت بھی ہے، اور ہمیشہ علم سے ہی قوموں نے عروج پایا ہے۔ پوری اسلامی ہسٹری اگر پڑھی جائے تو جس دور کے اندر اسلامی حکومت کے عروج ملا، اسلامی حکومت کو شان و شوکت ملی، فتوحات ملی ہیں، اس زمانے اور دور کے اندر علم کا عروج اور ترقی بھی تھا۔ علم کا عروج اور ترقی جو ہے قوموں کو ہمیشہ سر بلند کرتا ہے، اور پھر اخلاق و آداب سے قوموں کو سیادت اور سربراہی ملتی ہے۔ تو لہذا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ علم کا اصول جہاں مردوں کے لیے ضروری ہے، وہاں مسلمان خواتین کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ جو اسلامی تربیت ہے، اسلامی اخلاق و آداب ہے، وہ مسلمان مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، تو مسلمان خواتین کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ ایک مسلمان خاتون کا اچھا اور نیک صالح کردار ہو تو اس سے نہ صرف ایک خاندان، نہ جانے آگے کتنی نسلیں فیضیاب ہوتی ہیں۔ لہذا یہ قباء اسلامیہ کالج کا یہاں پر قیام جو ہے اس خطے کے لیے، اہل علاقہ کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ میں بار دیگر پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اگرچہ وہاں UK رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے گاؤں کو یاد رکھا، یہاں پر خطیر رقم خرچ کر کے اتنی عظیم الشان بلڈنگ کا قیام۔ جو لوگ ادارے بناتے ہیں، چلاتے ہیں، ان کو احساس ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی جد و جہد اور محنت درکار ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے وہاں رہ کر بھی یہاں ہمارے مسلمان خواتین کے لیے جو اہتمام کیا، اس خطے کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، سب کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا موقع، غنیمت ہے۔ لہذا جو ذمہ داری بنتی ہے اس کے تقاضے بھی پورے کریں۔ پروفیسر صاحب جس درد کا اظہار کر رہے تھے کہ آج کے زمانے میں کمپٹیشن کا دور ہے، کس قدر تیزی آ گئی اور کتنی فحاشی بے حیائی آگے بڑھ گئی ہے، ایسے ماحول کے اندر اسلامی درسگاہوں میں پڑھنے والی طالبات اور معلمات، ان سب کی بھی اتنی بھاری ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس کے سامنے باندھنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حسین کردار ہے،
اللہ تعالیٰ وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کو سب کو نصیب فرمائے. اسی کے اندر ہی ان کی بھی کامیابی ہے, اسی کے اندر اسلامی سوسائٹی جو ہے اس کا ارتقاء اور کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن بچیوں نے اپنی تعلیم مکمل کی مزید انہیں علم کے اندر حسن نکھار پیدا کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروفیسر صاحب کے ساتھ جتنے احباب اس علاقے کے معاون ہیں, جو مشائخ اعظام محترم حضرت پیر سلطان فیاض الحسن صاحب سروری قادری دامت برکات العالیہ, حضرت پیر سید محمد علی رضا بخاری صاحب دامت برکات العالیہ, اور اس خطے کے حضرت علامہ مخدوم اہل سنت مولانا پیر شفیق الرحمان ہزاروی صاحب, اور اسی طرح حضرت محترم پروفیسر عتیق الرحمان ہزاروی صاحب, یہ سارے احباب جو اس نیک مشن میں ان کے دست و بازو ہیں, ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی تشریف آوری کو قبول کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.